ایک سوال ہے کہ میرا نام سمیہ پروین ہے۔ میرا سوال شیخ کفایت اللہ سنابلی سے ہے۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے دادا ابھی زندہ ہیں۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے، دادا ابھی زندہ ہے۔ میرے دادا کی ایک بہن زندہ ہے اور ان کے 3 لڑکے میرے چاچا اور 4 لڑکیاں پھوپھیاں حیات ہیں۔ تو ان کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے 3 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں۔ آگے پوچھ رہے ہیں کیا ان کی میراث کی تقسیم میں مجھے، میری امی، میرے بھائی بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ پوری تقسیم بتائیں کہ اس کیس میں کس رشتہ دار کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو دیکھیے، آپ نے جو وارثین بتائے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے ابا کا انتقال ہو چکا، تو آپ کے دادا کے بارے میں تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے دادا باحیات ہیں، آپ کے دادا کا انتقال نہیں ہوا، صرف آپ کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ کے ابا کا جو کچھ ہوگا نا، اس کی تقسیم ہوگی، آپ کے دادا کے مال کی تقسیم نہیں ہوگی ابھی، کیونکہ نہیں معلوم کہ دادا کی وفات کب ہوگی۔ اور یہ جو رشتہ داریاں آپ نے گنائے ہیں کہ دادا کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، تو معلوم نہیں ان میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کچھ پتہ نہیں۔ تو ابھی دادا کا کیس ابھی وراثت کا عمل میں آئے گا ہی نہیں، یعنی وہاں وراثت تقسیم ہی نہیں ہو سکتی ابھی وراثت جو تقسیم ہوگی وہ آپ کے ابا کی، جن کا انتقال ہوا۔ تو آپ کے ابا کا جو بھی مال ہوگا وہ اس میں سے 1/6 آپ کے دادا کو ملے گا، اور باقی آپ بیٹی ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو 1/2 کے حساب سے ملے گا۔ آپ کی امی کو 1/8 ملے گا۔ یہ سب کہاں سے ملے گا؟ آپ کے دادا کے مال میں سے نہیں، آپ کے ابا کے مال میں سے، یعنی آپ کے ابا جن کا انتقال ہوا ہے ان کی جو پرسنل پراپرٹی ہے، خود کی، انہوں نے اپنی لائف میں کچھ بنایا ہوگا، تو نہیں بنایا ہوگا تب تو تقسیم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ بنایا ہوگا، کچھ ان کے اپنی پلاٹس ہیں، اپنے گھر ہیں، روم ہے، دکان ہے، کوئی سامان ہے، کچھ ان کا اگر ہو تو وہ چیز بیچ کے اس میں سے 1/8 آپ کی ممی کو جائے گا، یعنی ان کی بیوی کو، آپ کے ابا کی بیوی کو، اور اسی طرح سے آپ کے چونکہ دادا بھی حیات ہیں، یعنی آپ کے بابا حیات ہیں، آپ کے ابا حیات ہیں، تو 1/6 ان کو جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ 1/2 کے حساب سے آپ کے ابا کی بیٹی یعنی آپ اور ان کے بیٹے یعنی آپ کے بھائیوں کو ملے گا۔ اب یہ جو دادا کا ذکر آپ نے کیا، دادا کی جائیداد ابھی نہیں بڑھ سکتی ہے کیونکہ دادا باحیات ہیں، اور جب دادا باحیات ہیں تو ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے لیے آپ وصیت بنا دیں، کیونکہ اگر دادا کی حیات میں آپ کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور دادا نے وصیت نہیں بنائی تو آپ کے ابا کو ان کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے تعلق سے میں نے ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کی ہے، ابھی ہم بات کریں گے تو کافی وقت چلا جائے گا، اس کو آپ جا کے ڈیٹیل میں سنیے۔ اس میں ہم نے دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ، اس ٹاپک پہ الگ سے میری ویڈیو ہے، ڈیٹیل میں جا کے آپ سن سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کو صرف مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے دادا نے وصیت نہیں کیا، جو کہ زندہ ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، تو اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے جا کے بولنا چاہیے کہ آپ وصیت بنا دیں۔ اگر وہ وصیت بنا دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اس وصیت کے تھرو مل جائے گا، وصیت میں جتنا درج رہے گا اتنا مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ لیکن اگر آپ کے دادا وصیت نہیں بناتے ہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کے دادا نہیں رہے، تو پھر اگر وصیت نہیں بناتے ہیں تو پھر جو وارثین ہیں یعنی آپ کے چچا لوگ ہیں وہ اگر چاہیں تو آپ کو دے دیں، لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن پھر یہی رہتا ہے، ان کے رحم و کرم پہ ہیں، اگر وہ دیتے تو اچھی بات، دینا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے کمپلسری نہیں ہوگا۔ اگر کمپلسری آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں دادا سے ملیں، اپنے دادا کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ دادا ہمارے لیے آپ وصیت بنا دیں، وصیت بنا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے مل جائے گا۔ اب اس میں کچھ تفصیلات ہیں، اس لیے آپ کسی لوکل عالم سے بھی کنفرم کریں کہ آپ کے ابا کی کچھ پراپرٹی ایسا تو نہیں کہ اپنے دادا کے ساتھ کام کر رہے تھے وہاں پہ بھی ان کا کچھ حصہ لگا ہے، ایسے کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ تو بہرحال چونکہ ہمارا آپ سے بات چیت نہیں ہو رہی کہ ہم پوچھ سکیں، لیکن وہ مسئلہ بھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیجئے کہ ان کی پراپرٹی کا کیا اسٹیٹس ہے۔ ایسا تو نہیں کہ باپ دونوں نے مل کے کوئی کاروبار کیا ہو، تو پھر وہاں پہ اگر کاروبار کیا تو جو حصہ ہے وہ تو دادا کی وفات سے پہلے ہی آپ لوگوں کو مل جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ابا کا ہے۔ لیکن جو صرف آپ کے دادا کا بنتا ہے اس میں آپ لوگوں کو تب تک کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے دادا
वसीयत नहीं बनाते। अलबत्ता एक चीज़ है जो आप क्लेम कर सकते हैं अभी अपने दादा से, वो है अपना खर्चा। यानी आपके अब्बा के वफ़ात के बाद उनके जो बेटे बेटियां हैं, औलाद है, जो कुंबा है, पूरी फैमिली है, ये फैमिली का खर्च संभालने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? आपके दादा की है। अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो, अगर आप लोग मोहताज हैं, फ़कीर हैं तो, और अगर आपके अब्बा ने अच्छा खासा छोड़ के गया तब आप अपने दादा को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपके वालिद साहब इस दुनिया से गए, उन्होंने अपने पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, आप लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, और आप लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ये सारी जिम्मेदारी आपके दादा की है जब तक उनकी सांस चल रही, जब तक वो जिंदा है। उनकी वफ़ात हुई तो उनकी जिम्मेदारी भी ख़त्म। इसलिए यही एक चीज़ है जो अभी आप क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं अपने दादा से कि हमारा खर्चा अब संभालिए, और ये दादा की जिम्मेदारी होगी खर्चा संभालना। हत्ता कि अगर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के आप लोगों को संभालना पड़ेगा। याद रहे कि मरने के बाद दादा की जायदाद में पोतों का हिस्सा नहीं होता अगर दादा के और लड़के हैं, लेकिन ज़िंदगी में दादा की ये जिम्मेदारी भी होती है कि पोतों की देखभाल करें, ये उस पर फ़र्ज़ होता है, उस पर लाजिम होता है। तो ये चीज़ आप उनसे ले सकते हैं ज़िंदगी में। और विरासत में चाहिए तो वसीयत बनवा लें, वसीयत बनवा देंगे तो कंपलसरी मिल जाएगा, वसीयत नहीं बनाएंगे तो फिर आपके चाचा लोग अगर चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो बहरहाल आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस केस में सबसे बेहतर ये है कि आप दादा से मिलकर वसीयत बनवाइए, और फिर अपने अब्बा की क्या जायदाद थी उसको भी फ़िल्टर कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपके बाप की जायदाद कुछ चली जाए आपके दादा के साथ, तो वो सब जो है अलग कीजिए। अगर ऐसा कोई मसला हो तो डिटेल में किसी आलिम से मिल के पूरा मसला रखिए, तो शायद बात और ज़्यादा वाज़ेह हो। इतनी बात जो मुनासिब लगी मैंने आपके सामने रख दिया।